بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یاد رکھیں کہ مقصد ہو تو ملک بنتے ہیں، مقصد نہ ہو تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اب مقصد کہتے کس کو؟ دیکھیے کہ جانور اور انسان دونوں پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود دونوں کی زندگی میں ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق ہے مقصد۔ اور اس مقصد کا انسانوں کو علم ہوتا ہے، جانوروں کو نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی صبح اٹھ کے کھانا اور رات کو سونا، اپنی اور اپنے بچہ جب تک چھوٹا ہے اس کی حفاظت کرنا، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن میں انسان سے کیا کہتا ہے؟ سوال کرتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ ہمیں زندگی میں بہت سے لوگ، میرے پاس جو پرسنل کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں اس میں 50-60 سال بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب ملے یہیں پارک میں، انہوں نے 76 سال اپنی عمر بتائی، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، وہ بھی اور ایک کامیاب ڈاکٹر ہیں اپنے فیلڈ کے۔ تو وہ ڈاکٹر بن گیا، بس سب نے کہا بن جاؤ تو میں بن گیا۔ اس لیے اب ایک اور چیز دیکھیے کہ مسافر اور آوارہ گرد دونوں ایک ہی طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں، گرمی سردی برداشت کرتے ہیں، چلتے ہیں، تکلیف جو ایک کو ہوتی ہے وہی دوسرے کو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق ہوتا ہے منزل کا۔ مسافر کیا ایک مقصد ہوتا ہے کسی جگہ پر اس نے، اور آوارہ گرد کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آوارہ گرد بننا ہے یا آپ نے، دیکھیں مقصد جب زندگی میں آ جاتا ہے اور تو پھر یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ آوارہ گرد سے مسافر بن جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جتنا مقصد آپ کا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے قدرت آپ کو توانائیاں دیتی ہے، آپ کا لائف سپین تک بڑھا دیتی ہے۔ قائد اعظم کا وزن جو ہے وہ شاید 70 یا 72 پاؤنڈ تھا جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ 70 پاؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی چھوٹا بچہ جو آیا تھا اس کا وزن 74 پاؤنڈ ہے۔ لیکن جب تک پاکستان بن نہیں گیا اس نے اپنے ہندو فزیشین سے ایک ہی بات کہی تھی کہ اگر میری بیماری کی بات نکل گئی تو کانگریس اور انگریز کبھی اس ملک کو بننے نہیں دیں گے، کیونکہ اس وقت ٹی بی جو تھا زمانے کا سب سے خوفناک مرض تھا، جس کو ٹی بی ہوتی تھی وہ نہیں بچتا تھا۔ آج کسی بھی مرض کے بارے میں آپ اتنی زیادہ چیز نہیں کہہ سکتے سوائے ایڈز کے، تو قدرت پھر ان لوگوں کی زندگیاں بڑھا دیتی ہیں ان کا مقصد پورا ہونے کا۔ اب بات کو آگے جانے سے پہلے کہ آپ مقصد بنائیں کیسے اور کیا کریں، اس سے پہلے ایک اور چیز سنیے۔ مقصد کا فرق جو ہوتا ہے، مقصد کا فرق وہ آپ کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے۔ شیر بھوک سے نڈھال تھا، اس کو ایک ہرن نظر آیا، وہ اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ اس کو نہیں پکڑ سکا، شکار نہیں کر سکا۔ تو باقی سارے جانوروں نے شیر کا مذاق اڑایا کہ تم جنگل کے بادشاہ ہو، اور بھوک بھی تھی، تو شکار تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، تم کیسے بادشاہ اور شیر ہو؟ تو اس نے بڑی تاریخی بات کہی کہ عقل استعمال کرو اور غور کرو اس بات پہ کہ دوڑ تو ہم دونوں ہی رہے تھے، وہ آگے تھا میں پیچھے تھا، لیکن ہم دونوں کے مقصد میں ایک فرق تھا۔ میں بھوک مٹانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ جان گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی، بھوک مٹانے کے لیے یہ نہیں تو کوئی اور شکار آ جائے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں مقصد کا تعین ضرور کریں۔ ایک سوال اپنے آپ سے کریں، تو آپ پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، گھریلو خاتون ہیں یا کوئی بہت بڑے افسر ہیں یا بزنس مین ہیں، دیانت داری سے پوچھیں گے تو آپ کو شرم آئے گی یا آنی چاہیے
کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے با مقصد گزاری ہے یا بے مقصد گزاری ہے. میں نے MBA کیوں کیا کہ ساری دنیا کر رہی تھی. میں نے فوج میں کیوں جانا ہے کہ میرا دوست جا رہا ہے. فلاں کام اس لیے کہ جناب شریکہ جو ہے نا اس کے سامنے میں نے سر نہیں جھکانا تو میں نے بھی. یہ اپنا مقصد نہیں تھا, یہ تو ضد بازی تھی یا کسی کے لیے آپ کچھ کر رہے تھے. تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کریں کہ میں کون ہوں, ہو آئی ایم. اوریجنل بنیں جو آپ ہیں. ایک بات تسلیم کریں اور اس کے بعد تسلیم کرنے کے بعد اس کو اپنے عمل اور حواس کے ذریعے لے کے علم میں آئیں کہ آپ جو ہیں, جیسے میں رف ہوں تو یہ دنیا میں ایک ہی ہے. ایسا نہ کبھی کوئی پہلے تھا اور نہ کبھی کوئی آئندہ. اس کو جو زندگی ملی ہے وہ ایک ہی بار کی ملی ہے اور جینا ایک ہی بار کا کافی ہوتا ہے اگر اس کو مقصد کے تحت جیا جائے. اللہ کی جو صفات ہیں اس میں ایک صفت جو ہے اس کو کہتے ہیں مصور. ہم مصور کسے کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ جو تصویر بناتا ہے. عربی زبان میں مصور کہتے ہیں ایسے خالق کو, ایسے تصویر کشی کرنے والے کو, ایسی چیزیں بنانے والے کو کہ جو جتنی مرضی چیزیں بنا لے وہ کبھی ایک کو کاپی دوسرے کے ساتھ نہیں کرتا. اگر اس مصور کی مصوریت دیکھنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں 8 ارب سے زیادہ انسان اس وقت موجود ہیں. 8 ارب میں سے کوئی 2 انسان ایسے نہیں ہیں, خواہ وہ جڑواں بھائی یا بہن بھائی کیوں نہ ہو, کہ ان کے انگوٹھے کے نشان صرف ملتے ہوں. تو اس لیے آپ اپنی آئیڈینٹی, آپ انڈیویجول ہیں. یاد رکھیں آپ نے صرف اپنا حساب دینا ہے. یہ جو مسلکی معاملات میں کچھ شدت کہیں آ جائے تو وہاں میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے روز قیامت آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے, کون سا عمل صحیح تھا. اس نے یہ پوچھنا ہے تم جس کے قائل تھے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے کہ نہیں گزاری. کون کیا کرتا ہے وہ آپ کا مسئلہ بعد میں آتا ہے, پہلے آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. اس کے لیے ایک بہت آسان جو چیز میں نے اپنے لیے کی ہے وہی آپ کو بتاتا ہوں. آج 27 اکتوبر 2024 ہے, ٹھیک ہے. اب آپ میں سے کسی کی تاریخ پیدائش 26 ستمبر 1980 ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کی عمر 44 سال 1 ماہ اور 1 دن ہو چکی ہے. یہ وہ ہے جو چلی گئی. باقی کتنی ہے وہ اللہ کو پتا ہے. اس کو کہتے ہیں فزیکل ایج. فزیکل ایج اللہ کو پتا ہے کہ وہ کتنی ہے, لیکن جو ورکنگ ایج ہے, جو آپ کا جذبہ ہے, یہ مقصد ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا طریقہ کار کیا ہے. ہر سال میں کیا کرتا ہوں, ابھی بھی یہ مہینہ جو ہے یہ میرا وہ ولادت کا یعنی اس سال زندگی کا ایک اور سال گزرا. لوگ برتھ ڈے سالگرہ کی خوشی میں تقریبات مناتے ہیں اور میں سوگ مناتا ہوں. اپنی زندگی کا حساب جب کرتا ہوں تو خسارہ نظر آتا ہے, اور یہ صرف ایک صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے اپنا احتساب کریں کہ میں نے اس سال میں کیا کھویا کیا پایا, کھاتا کھولیں اور دیانتداری سے, تو پھر آپ بھی میری طرح ہی کریں گے. تو میں لکھتا ہوں کہ میری فزیکل ایج آج اتنے سال ہو گئی ہے. اب میں آتا ہوں ورکنگ ایج کی طرف. جب زندہ رہا تو 100 سال تک کام کروں گا. کتنے سال تک؟ اگر میں اس شخص کو لے لوں تو اس کے پیچھے 56 سال بنتے ہیں 100 سال دیکھا جائے. اب اس کو اس شیر کے ساتھ مت ملائیے گا کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ اور ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ ان مغروروں کے لیے کہا گیا ہے جو صرف اور صرف مادیت اکٹھی کرنے میں لگے ہوتے ہیں.
تو اس لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو زندگی میری باقی بچ گئی، جو گزر گئی سو گزر گئی، اسے بھول جا. باقی جو ہے اس کو آپ نے کیسے گزارنا ہے. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.